میرے پیغمبر آپ پوچھیں ان مشرکین سے، ارائیتم، بھلا دیکھو تم، ما تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو، ما تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ارونی، مجھے بھی دکھاؤ، ماذا خلقوا من الارض، انہوں نے زمین کی کون سی چیز بنائی، ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کا آسمان کے بنانے میں کوئی سانجا ہے، میں نے ان سے مدد لی تھی آسمان کے بنانے میں یا زمین کے بنانے میں، ان کا کوئی سانجا، انہوں نے کون سی چیز بنائی ہے؟ آگے اللہ کہتے ہیں کس سے کہانیاں نہیں پیش کرنیاں، بزرگاں دے کول کٹورے نہیں پیش کرنے، جھوٹیاں روایتاں نہیں پیش کرنیاں، ایتونی بے کتاب من قبل ھذا، پیش کرنی ہے کوئی کتاب من قبل ھذا، اس سے پہلے کوئی کتاب لے آؤ، او اثارت من علم، یا کوئی علمی بات لے آؤ جو متواتر چلی آ رہی ہو، جو متواتر چلی آ رہی ہو، جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ فلاں نے فلاں چیز بنائی یا اعوذ فلاں باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موصوف بندیالوی صاحب ہمیشہ کی طرح جو پہلے جہالتوں کے سمندر میں ہوتے لگاتے تھے، اس دفعہ پھر انہوں نے ایک نیا چاند چڑھایا ہے، اور قرآن پاک کی وہی جو بات بتوں والی آیات بینات، وہ جناب والا بندہ جو مسلمان لوگ ہیں ان پر اس نے پھر چسپاں کی ہے، اور پھر اس پر ناحق دلیلیں دینے کی پوری کوشش کی ہے کہ واقعی ایسے ہی ہے کہ بالکل جو ہم کہہ رہے ہیں اور جو ہم سمجھ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے۔ اب میں صرف ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ پہلا سوال میرا بندیالوی صاحب پر یہ ہے کہ بندیالوی صاحب یہ والی جتنی بھی آیات ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بتوں والی ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ بتوں والی نہیں ہیں، بلکہ یہ جو اولیاء اور باقی جو انبیاء کرام ہیں یہ ان کے بارے میں ہے، یہ آپ کا کہنا ہے۔ تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پھر بتائیں کہ وہ کون سی آیت ہے، پھر وہ کون سی آیت ہے جس میں قرآن مجید میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ بتوں کے بارے میں ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ بت تھے اور لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن اترا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی ایک صحابی نے کسی دوسرے صحابی کی پوجا کی ہو؟ کیا جتنے بھی صحابہ کرام اور اہل بیت تھے، کیا معاذ اللہ نقل کفر نباشد تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتے تھے؟ تو معلوم ہوا کہ سرکار کے زمانے میں بت پرست لوگوں سے مخالفت تھی، مشرکین لوگوں سے مخالفت تھی، وہ شرک کرتے تھے۔ تو میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ مجھے وہ آیات بینات بتائی جائیں جو قرآن مجید کے اندر موجود ہیں اور جن آیتوں میں بتوں کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ یہ بت ہے۔ اب یہ والی جو قرآن پاک کی آپ نے آیتیں پڑھی ہیں، ایک تفسیر آپ کی ہے اور ایک تفسیر ما قبل مفسرین کی ہے، تو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ آپ کیا ان مفسرین سے بڑھ کر ہیں؟ کیا آپ کا علم ان مفسرین سے بڑھ کر ہے؟ کیا جو عربی کو سمجھنے کا ملکہ پہلے مفسرین کو تھا کیا وہ آپ کو ہے؟ جواب میں تو نہ ہی ہے، اور یہ بالکل شورٹی بات ہے کہ آپ اپنے جو پیچھے مفسرین ہیں آپ ان سے کیسے الجھ سکتے ہیں؟ تو اب دیکھیے، آپ نے کہا کہ یہ جناب والا بتوں کے بارے میں نہیں ہے، میں دکھاؤں گا بتوں کے بارے میں ہے۔ پہلے جناب والا قرآن پاک کی آیت آپ نے سورۃ الاحقاف پہ بڑا زور دے کے کہا کہ یہ ہے وہ ہے۔ میں سورۃ احقاف اٹھا کے بیٹھا ہوں اور میرے پاس الجامع الاحکام تفسیر قرطبی کے نام سے مشہور ہے۔ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، جو تم بار بار زور لگا کر کہتے ہو، تو اس میں وہ بیان کرتے ہیں اے ما تعبدون من الاصنام، وہ جو عبادت کرتے ہیں بتوں کی، وہ من دون اللہ ہے۔ تو یہاں تو اصنام مراد ہیں جناب والا، تو اب آپ اپنی بات سے رجوع کریں، اصنام مراد ہے، بت مراد ہے۔ تو آپ نے کیا کہا کہ اس سے انبیاء اور اولیاء مراد لے لیتے ہیں۔ آپ کوئی تفسیر دکھائیں،
میں مان جاؤں آپ تفسیر دکھائیں، تفسیر میں لکھا ہوا ہو انبیاء اور اولیاء، میں جناب والا آپ کا غلام بن جاؤں گا، مجھے آپ دکھائیں۔ دوسری جو قرآن پاک کی آپ نے آیت وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، آپ نے جو یہ جناب والا بیان کیا ہے اس آیت کے ضمن میں، تو وہ کہتے ہیں کانوا لہم اعداء، کہ وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے جن کی پوجا کرتے تھے۔ تو یہ کون ہے؟ ہؤلاء المعبودون اعداء الکفار یوم القیامہ، کہتے ہیں کہ یہ وہ معبود ہیں جن کی وہ عبادت کرتے تھے، تو قیامت والے دن ان کافروں کے دشمن ہو جائیں گے، کفار کے دشمن ہو جائیں گے۔ تو یہ تو کافروں کی بات ہو رہی ہے، تو آپ نے موجودہ دور کے مسلمانوں پر یہ چسپا کی۔ دوسرا وَيَجُوزُ أَن تَكُونَ الْأَصْنَامُ، کہتے ہیں جائز ہے کہ اس سے اصنام بھی ہوں، اور وہ کفار جو ان کی عبادت کرتے تھے تو یہ بت ان کے دشمن بن جائیں گے۔ تو یہ آپ کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، اس کے اندر بھی ہے۔ اگلی کتاب میں تفسیر ساوی پیش کر رہا ہوں۔ تفسیر ساوی میں جو آپ نے یہی وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا، یہ جو بیان کیا ہے آپ نظر آ رہی ہے، صفحہ نمبر 71 پہ آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا۔ تو کہتے ہیں وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا اے اصنام، اے الاصنام، تو یہاں پر بت مراد ہے، یا انبیاء اور اولیاء نہیں ہے۔ قبلہ دوبارہ پڑھیں، اب پھر دوسرے آگے سورہ احقاف کی اگلی آیت قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، آپ نے من دون اللہ سے مراد انبیاء اور اولیاء مراد لیے ہیں۔ یہاں دیکھو اے الاصنام، یہ دیکھیے جناب والا تفسیر ساوی میں یہ بات موجود ہے۔ پھر آگے میں جناب تفسیر پیش کر دیتا ہوں۔ اگلی تفسیر تفسیر خازن، یہی قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تو اس سے مراد صفحہ نمبر 127 پہ جناب والا موجود ہے اے یعنی الاصنام، یہاں پر بھی بت مراد ہے۔ تو آپ تو انبیاء اور اولیاء، آپ کا کام بنتا ہے کہ جو میں نے تفسیریں دکھائی ہیں ان تفسیروں میں انہی جگہوں پر آپ نے یہ دکھانا ہے کہ یہاں اصنام مراد نہیں ہے، اصنام بلکہ نہیں ہے، انبیاء اور اولیاء لکھا ہوا تھا، تو لہذا یہ والی کتابیں بدلی ہوئی ہیں، آپ نے یہ ثابت کر کے دینا ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب میں اگلی تفسیر سمرقندی میں آپ کے سامنے پیش کر سورۃ الاحقاف میں اسی آیت کے ضمن میں قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ یعنی تَعْبُدُونَ مِنَ الْأَصْنَامِ، یہ آپ سارا بالکل دیکھ لیں، یعنی وہ جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں آپ بھائی ساری تفسیریں اٹھا کر دیکھ لیں، ہر ایک تفسیر میں اسی طرح ہی آپ کو ملے گا۔ تو میں یہ گزارش کروں گا ان لوگوں سے جو اس کو سنتے ہیں، تو اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ اب اس کی گفتگو بھی سماعت فرمائیں، ہماری گفتگو بھی سماعت فرمائیں۔ جائے کوئی ہمت کر کے بندیالوی کے گریبان کو ہاتھ ڈال کر اسے کہے کہ مجھے دکھا کہ ان آیتوں سے مراد انبیاء اور اولیاء، کسی نے لکھا ہو ہم آپ کی تفسیر نہیں مانیں گے، بس اس کو یہ کہیں ہم آپ کی تفسیر نہیں مانیں گے، آپ کچھ بھی نہیں ہماری نگاہ میں، یہ فتنے والا دور ہے، ہم آپ کو نہیں، ہم پچھلی صدیوں میں جاتے ہیں، انہوں نے کیا لکھا ہمیں وہ دکھاؤ۔ تو میں آپ کو یہ بتا دوں، بندیالوی زہر کا پیالہ پی سکتا ہے، یہ زمین آسمان بن سکتا ہے، آسمان زمین بن سکتی ہے، یہ سورج زمین پر آ سکتا ہے، چاند زمین پر آ سکتا ہے، بندیالوی زہر کا پیالہ پی سکتا ہے، قیامت آ سکتی ہے۔ میں آپ کو 30 سے کہہ رہا ہوں، بندیالوی آپ کو کتاب و سنت کی روشنی میں آیت خالی پڑھ کر بتلائے گا، مفسرین نے اس پر جو کلام کیا ہے وہ کبھی بھی نہیں آپ کو بتائے گا۔ یہ میرے مجھ سے آپ لکھوا لیں، یہ مجھ سے آپ لکھوا لیں۔ تو اس لیے آپ صرف ایک مرتبہ بندیالوی کی گریبان پہ ہاتھ ڈال کے بندیالوی بتا تو بڑا بکواس کرتا ہے کہ یہ انبیاء اور اولیاء مراد ہیں، ایک یہ ان سے کتابوں کی روشنی میں پوچھے، دوسرا اس سے پوچھے اچھا یہ بتا یہ ساری آیتیں جو ہم بریلوی حضرات آپ لوگ وہ کہتے ہیں کہ یہ بتوں والی آیتیں ہیں اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بتوں والی نہیں ہے، تو آپ نے پتہ کیا کرنا ہے، اس سے پوچھنا ہے کہ بندیالوی صاحب آپ یہ بتائیں کہ وہ بتوں والی آیتیں کون سی ہیں، ان کی مذمت میں کون سی آیتیں ہیں وہ ذرا ہمیں بتا دے۔ وہ جب یہ والی آیتیں پڑھے گا تو آپ کہیں گے نہیں نہیں یہ تو انبیاء اور اولیاء والی آپ نے بیان کی ہوئی ہیں،
تو اس واسطے یہ جاہل لوگ ہیں، ان کے پیچھے مت لگے، یہ خود بھی خراب ہو رہے ہیں اور پوری امت مسلمہ میں دھار ڈال رہے ہیں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔